جی ویورز ویلکم، میں ہوں انیس فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انیس فاروقی یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور تمام سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ دیکھا جاتا ہے۔ آج ایک چھوٹی سی گفتگو کرنے کا دل چاہ رہا تھا، اور وہ اس لیے چاہ رہا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ MQM لندن، یعنی کہ متحدہ لندن، اب اس کا نام MQM UK ہو گیا ہے آفیشیلی، اور وہ UK تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ جب بینرز لگے ہوتے ہیں تو وہ آپ دیکھتے ہیں MQM UK لکھا ہوتا ہے۔ اب وہ MQM اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ اب وہ بادشاہ چارلز کی ریاست میں ایک ایسی جماعت ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، جو شاید آنے والے دنوں میں وہاں کے الیکشنز میں حصہ بھی لے گی۔ شاید وہ وہاں کی دو بڑی جماعتوں کو ایک ٹف ٹائم بھی دے گی، لیکن اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال اس کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ پچھلے دنوں انہوں نے اپنے اکلوتے تنہا قائد کے کہنے پر، الطاف حسین کے کہنے پر، ایک بڑے میسو ریلی، احتجاجی ریلی اور جلسے کا اعلان کر دیا۔ اب ریلی میں آپ کو معلوم ہے کہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں تو ریلی بنتی ہے۔ تو وہ، اور ہم بھی یہ امید کر رہے تھے کہ الطاف حسین نے کہا ہے ان کی ایک آواز پہ، ایک اشارے پہ، 1 2 3 کہنے پہ لاکھوں لوگ باہر نکل آئیں گے، لیکن نہیں آئے۔ درجن آئے، 13 آئے ایکچولی۔ آپ کو معلوم ہے بیکر ڈزن کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو بیکری والا، اس کے درجن کتنے ہوتے ہیں، اس کو 13 کہتے ہیں۔ وہ کبھی 12 نہیں دیتا، وہ ہمیشہ 13 دیتا ہے، بیکر ڈزن۔ تو بیکر ڈزن جو ہے وہ ایجویر میں نکل آئے، اور انہوں نے اپنے منہ کے آگے یہ یوں پلے کارڈ لیا ہوا ہے اور احتجاج کر رہے ہیں، ہم نہ ہوں ہمارے بعد، ہم نہ ہوں ہمارے بعد۔ یوں دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیمرے میں تو نہیں آ رہے۔ خوف ہے ان کے دلوں میں، وہ لوائل نہیں ہیں، وہ کبھی بھی ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات، بریکنگ نیوز آج دے رہا ہوں کہ اس میں سے 13 میں سے 8 چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے رابطے بہت سارے دوستوں سے ہیں، شاید مجھ سے بھی ہیں، اور خود الطاف حسین کو نہیں معلوم کہ یہ 13 میں سے کتنے ان کے وفادار ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ اب وہ ایک بڑی گھٹنا میں پڑ گئے ہیں، اور اب وہ سوچیں گے کہ کیوں یہ میرے ساتھ ہیں، ان میں سے کون کم بخت میرے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے ایک خبر کسی اخبار میں چھپی کہ الطاف حسین کو زہر دینے کی بات کی جا رہی ہے، اور زہر ان کو دیا جائے گا ان کے کسی قریبی رشتہ دار کے ہاتھوں، اور وہ زہریلا کھانا جو ہے وہ ان کے بیڈ روم میں جو بار فریج موجود ہے، چھوٹا سا فریج موجود ہے، اس میں ہوگا۔ اس خبر کے آنے کے آدھے گھنٹے کے اندر وہ فریج تبدیل کر دیا گیا تھا، ان کے بیڈ روم والا نیا پنی پیک فریج لایا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ چیختے رہے، چلاتے رہے اپنے ساتھیوں پہ، رابطہ کمیٹی پہ، ذمہ داران پہ کہ مجھے کون مارنا چاہتا ہے۔ ان کو کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ جو 13 افراد سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑے قابل بھروسہ، قابل اعتماد، قریبی کچن کیبنٹ ساتھی، کل کے گورنر، کل کے سینیٹر ہیں، وہ غلط فہمی میں ہیں۔ الطاف حسین کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، وہ اپنے سائے پہ بھی بھروسہ نہیں کرتے، وہ کسی کے ساتھ سنسیئر ہی نہیں ہیں۔ یہی بات میں نے بہت قریب رہ کے ان کے دیکھی ہے۔ وہ ایک خوف، ایک ان کو فوبیا ہے، ایک پیرانوائڈ شخصیت ہے، ایک نفسیاتی شخصیت ہے۔ وہ کان کے کچے ہیں، وہ نشے کے عادی ہیں، اور وہ سیاسی تحریک کو اور ایک کروڑوں لوگوں کی جماعت کو لیڈ کرنے کے لائق بھی نہیں ہیں، اہل بھی نہیں ہیں، اور میڈیکلی فٹ بھی نہیں ہیں۔ تو وہ 13 لوگ جو ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے لندن کی سڑکوں پہ جمع ہو گئے، ایک ہجوم جمع ہو گیا 13 لوگوں کا، یاد رکھیے۔ وہ بھی اپنے منہ چھپائے ہوئے، کیونکہ انہوں نے بھی وعدے کیے ہوئے ہیں کہ ہم الطاف حسین کے ساتھ نہیں ہیں۔ الطاف بھائی یہ بات یاد رکھیے گا کہ انہوں نے، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ انہوں نے کیوں وعدے کیے ہوئے ہیں اور یہ انہوں نے منہ کیوں چھپائے تھے۔ اب آپ کہیں گے ان کو اپنی حفاظت کا خطرہ تھا اور میری حکمت عملی ہے اور وہ ان کے رشتہ دار وہاں رہتے ہیں، ایسا نہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کے بڑے پکے صحابی جو ہیں بہت سارے، انہوں نے، وہ ڈبل کشتی کے سوار ہیں، اور انہوں نے آگے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو لمحہ بلمحہ کی خبر دیں گے، جو کچھ بھی ہم ان پیج پہ ٹائپ کریں گے، پہلے ایک کاپی آپ کو جائے گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ الطاف بھائی اس کو توثیق کر دیں گے۔ ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، بس وہ توثیق کر دیتے ہیں، زبردست۔ تو الطاف بھائی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اس وقت، انفارچونیٹلی ایک ایسے لیڈر کہ جس کے پیچھے کروڑوں لوگ والہانہ عشق کرتے تھے، آج وہ تنہائی کا شکار ہے، اور اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے۔
اس کی وجہ یہ نہیں کہ الطاف حسین نالائق ہیں، نااہل ہیں، قابل نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میڈیکلی فٹ نہیں ہے. اور اس بات کو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. کسی بھی اس کو ان کو لیبارٹری میں لے جا کے ان کا علاج کرایا جائے، ٹیسٹ کیے جائیں، ان کا نفسیاتی علاج کیا جائے، ان کے خون کے بلڈ کے ٹیسٹ کیے جائیں، آپ کو صاف صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ اب میڈیکلی فٹ نہیں رہے. پہلے ایک زمانے میں تھے، اس وقت عروج تھا، آتش جوان تھا، جوش تھا، ویژن تھا، لوگ چاہتے تھے. انفارچونیٹلی لوگ جو ہیں اب اس مومنٹ میں فریز ہو کے رہ گئے ہیں جو کہ کراچی نے ایک زمانے میں دیکھا تھا، مجھ سمیت بہت سارے لوگ، اور جو عمر رسیدہ 90s کے 80s کے جو لوگ ہیں وہ اب اس میں شامل ہو گئے ہیں. لہذا الطاف حسین ویسے تو رہے ہی نہیں، تو اب ظاہر ہے وہ لیڈ کرنے کے لائق نہیں رہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ اہل کراچی کیا کریں؟ وہاں کے رہنے والے کیا کریں؟ وہ کس جماعت کا ساتھ دیں؟ وہ اس لیے کہ کس جماعت نے ان کا ساتھ دیا ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا. پیپلز پارٹی وہاں رہی، انہوں نے ساتھ نہیں دیا. پی ایم ایل این نے کبھی مڑ کے اس طرف نہیں دیکھا. پی ٹی آئی نے سیٹیں لیں اور اس کے بعد غائب ہو گئے. جماعت اسلامی وہاں رہتی رہی، بلدیہ میں کسی حد تک کچھ کام کیا، لیکن وہ بھی کچھ خاص توجہ نہیں دے سکی. اگر انہوں نے توجہ دی بھی تو وہ شہری مسائل کی طرف ہی دی. تو پھر اس لیے جسے کہنا چاہیے کہ مرتا کیا نہ کرتا، اب اس کے پاس ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو ریوائیو کیا ہے پاکستان نے، اور ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے آپ کو دوبارہ سے متحرک کیا ہے. اس میں بہت سارے لوگ شامل ہو گئے ہیں، مصطفیٰ کمال ہیں، اس میں فاروق ستار ہیں، خالد مقبول صدیقی ہیں، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، شامل ہوتے جا رہے ہیں، کارواں بڑھتا جا رہا ہے. آنے والے الیکشنز میں کراچی والوں یاد رکھنا، آپ کا کوئی بھی نہیں ہے. آپ کا اگر کوئی ہے تو آپ کی اپنی جماعت ہے، آپ کی اپنی پتنگ ہے، آپ کی اپنی پارٹی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کا ایک کا ساتھ نہیں دو گے تو پھر کہیں کے نہیں رہو گے، اور ساری عمر شکایت کرتے رہو گے کہ میرا وہ لاپتہ ہو گیا، میرا وہ غائب ہو گیا، میرے ساتھ حقوق ہیں، مجھے بجلی کا بل آ رہا ہے، بجلی نہیں آتی، پانی کا بل آ رہا ہے، پانی نہیں آتا، صفائی ہمارے شہر میں کوئی نہیں کرتا. یہ آپ کرتے رہو گے، یہ کرتے رہنا. اگر آپ یہ کرتے رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی پارٹی کا ساتھ نہ دیں، بیٹھے رہیں گھر میں، ہیلو کے انتظار کرتے رہیں. کوئی ایلو ویلو نہیں آ رہی ہے، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، کوئی کسی کو واپس نہیں لے کے آ رہا. لہٰذا آپ کوشش یہ کریں کہ کسی طرح سے اپنی ہی جماعت کے لوگوں کو آپ سپورٹ کریں، اپنی ہی جماعت کے لوگوں کے ساتھ آپ جڑے رہیں، اور اس خوش فہمی میں رہنا چھوڑ دیں کہ وہ دور پھر سے واپس آئے گا.